پرائم منسٹر نریندر مودی کے ریسنٹلی یو اے ای کے وزٹ میں دونوں سٹیٹس نے یعنی انڈیا اور یو اے ای نے لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کرنے کا ایک ایگریمنٹ پاس کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ دونوں سٹیٹس ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر چکے ہیں۔ اب اس لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا فائدہ دونوں سٹیٹس کو کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنل جب ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اگر یو اے ای اور انڈیا آپس میں لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے تو اس سے سب سے پہلے تو ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اپنے جو ڈالر کے جو ریزروز ہیں ان کو بچانے میں یا ان کو مستحکم کرنے میں ایک ہیلپ ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، انڈیا اور یو اے ای کے درمیان جب لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہوگی تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جب انڈیا کے جو تاجر ہوں گے وہ جب یو اے ای سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ لوکل انڈین روپیز میں خریدیں گے، اور دوسرا جب یو اے ای کے جب تاجر ہیں وہ جب انڈیا سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ درہم میں خریدیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اچھی موو ہے۔ اس سے انفیکٹ کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ایمبیشن صرف یہاں تک نہیں ہے کہ اپنے ڈالرز کے ریزرو کو بچاؤ، بلکہ انڈیا کا ایجنڈا ایون یہ بھی ہے کہ وہ اپنی انڈین روپی کو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کرنسی کے طور پہ بنانے کے لیے یہ ایک موو کھیل رہے ہیں۔ دیٹ از، اب یہ انڈیا کی موو چلتی ہے یا سکسیسفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو ایک وقت بتائے گا، بٹ انیشیلی یہ ایک لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کرنا اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ دونوں کی سٹیٹس کے اندر جو ڈالرز کی جو ایک بچت ہے اس میں مدد ملے گی، اس کو بچت کرنے میں، اس کو بچانے میں، یا انفیکٹ ان ریزروز کو مستحکم کرنے میں۔ جیسے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ اب ہم ہر چیز اپنی ڈالرز میں خرید رہے ہوتے ہیں، تو ڈالرز اگر ہمارے اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب کچھ سٹیٹسٹکس اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اور یو اے ای کے درمیان تقریباً سالانہ 85 ارب ڈالر کی ایک ٹریڈ ہو رہی ہے، جس میں ود دا پیسج آف ٹائم اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ 85 ارب ڈالر کی ٹریڈ جب روپیز اینڈ درہمز میں ہوگی تو ان کے جو ڈالر ہیں وہ تو محفوظ ہوں گے۔ دوسرا، اپنے پرائم منسٹر نریندر مودی کے 9 سالہ ٹینیور میں انہوں نے یو اے ای کا تقریباً 5 یا 6 بار یو اے ای کا آفیشیل وزٹ کیا، جس سے سب سے پہلے تو یہ کہ جب انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو ساکھ تھی یا وہ جو ایک کریڈیبلٹی تھی جو کہ ڈاؤن تھی ان دا آئیز آف دا مڈل ایسٹ اسٹیٹس، خاص طور پہ یو اے ای یا یہ باقی اسٹیٹس میں، لیکن یہ کنٹینیوس وزٹ کرنے سے ان کو فائدہ یہ ہوا، ایک تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی بڑھی، اور اپنی اسٹیٹ کو انڈین اسٹیٹ کو جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے میں، اس کو اسٹرنتھن کرنے میں وہ اپنی یہ پالیسیز لانچ کر رہا ہے اور اپنی ساکھ کو بھی بہتر کر رہا ہے۔ دوسرا، انڈیا اور یو اے ای کے درمیان جب ایک تو یہ 85 بلین ڈالر کی ٹریڈ دونوں سٹیٹس ایک دوسرے سے کر رہی ہیں، جو کہ جس طریقے سے جو تقریباً اضافہ ہو رہا ہے یہ تو تقریباً اگلے چند سالوں میں 100 بلین ڈالر تک بھی پہنچنے کا امکان ہے۔ اور یو اے ای جو ہے یہ تقریباً انڈیا کے ان چند ممالک میں ہے جو کہ فارن انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں کنٹریز انڈیا میں، ان میں یو اے ای تقریباً 4 بڑے ممالک میں آتا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کی ٹریڈ، 3 سے 4 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یو اے ای سالانہ انڈیا میں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان دونوں سٹیٹس کے کلوز آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر دوسرا، ان دونوں سٹیٹس کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے، تو اس سے بھی ایک فائدہ ہوگا۔ تو ان نٹ شیل اگر دیکھا جائے تو یہ انڈیا اور یو اے ای بیسیکلی دے آر کمنگ کلوز ٹو ایچ ادر آن اکنامک فرنٹس، اور انڈیا تقریباً یو اے ای سے اراؤنڈ 1 لاکھ بیرل جو آئل ہے وہ تقریباً انڈیا سے ڈیلی خریدتا ہے۔ تو اب وہ جو پہلے اس کی پیمنٹ ڈالرز میں کرتا تھا اب وہ اس کی پیمنٹ انڈین روپیز میں کرے گا۔ بالکل اسی طرح یو اے ای کے جو تاجر تھے جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس انڈیا سے خریدتے تھے ڈالرز میں، اب وہ خریدیں گے درہم میں۔ تو یہ دونوں سٹیٹس اس سے قریب بھی آئیں گی اور اپنے ڈالرز کے ریزروز کو بچانے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کی ٹریڈ کا ایک حجم دیکھیں تو وہ تقریباً سالانہ 10 بلین ڈالر کا ایک حجم ہے۔ اب اس 10 بلین ڈالر میں بھی اب تقریباً 1.4 یا 1.3 بلین ڈالر کی جو پروڈکٹس ہیں پاکستان یو اے ای کو سیل کرتا ہے، اور تقریباً 8 بلین ڈالر کی پروڈکٹس یو اے ای سے پاکستان خریدتا ہے۔ اب اس سے پریورٹی کا ایک تعین ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب باقی آپ انالیسس خود ہی کر لیں کہ کس اسٹیٹ کی پریورٹی کیا ہیں۔ اب ہم بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا بینگ اے گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح اپنے اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کس طرح کا پالیسی بناتی ہے آنے والے کچھ دنوں میں یا آنے والے کچھ سالوں میں،
اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، بٹ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے بہت سارے ممالک لوکل کرنسیز میں کرنے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ ایون اگر برکس کے کنٹریز کو بھی دیکھا جائے ان کے درمیان میں بھی یہ بات ایک سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اب ہم اپنی ایک برکس کوئی کرنسی لانچ کریں تاکہ ڈالر کا جو ایک زور ہے وہ ذرا کم ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کو تھوڑا سا ایک دھچکا پہنچے، جس سے کیونکہ جو ویسٹرن سٹیٹس ہیں خاص طور پہ جو امریکنز ہیں وہ ڈالر کی بیس پہ ہی باقی سٹیٹس کو باقی سٹیٹس پہ ڈومیننس رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے تو انڈیا اور یو اے ای کا ایک اچھا ڈیسیژن ہے، اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ ڈیسیژن کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو کیا باقی سٹیٹس اس ایکشن کو یا فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔